ایک بات بہنوں سے بھی کہتا ہوں، اگر مالدار باپ کی بیٹی ہو اور غریب کے ساتھ رشتہ ہو گیا تو ناک مت چڑھانا، اس کے ساتھ نباہ کرنا۔ آقا فرماتے ہیں جو مالدار گھر کی بیٹی غریب شوہر کے ساتھ نباہ کر لے اور صبر کر لے، ایسی عورتیں جنت میں میری پڑوسی بنائی جائے گی۔ میں امام حسین کو تو کبھی غریب کہہ بھی نہیں سکتا، وہ غریب تھے بھی نہیں، لیکن کربلا کے 3 دنوں میں یا سفر کربلا میں جو مصیبتیں آئی ہے، اس امام کی چاروں بیویاں ساتھ میں تھی کربلا میں، لیکن امام کی وہ بیوی جسے ہم شہربانو سرکار کہتے ہیں، یہ بادشاہ کی بیٹی تھی، اور اچانک بادشاہ بننے والے کی بیٹی نہیں تھی۔ ایسا نہیں ہوا تھا کہ ان کے ابا چائے وغیرہ کوئی بیچتے تھے یا بھنگار کا دھندا کرتے تھے اور اچانک جو وہ بادشاہ بن گئے تھے، ایسا نہیں ہوا تھا۔ یعنی ان کے ابا بھی بادشاہ تھے، 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 یعنی نسل میں اوپر سینکڑوں سال تک بادشاہت رہی۔ ہاں، ایک یہ ہوتا ہے نا کہ اچانک کسی کو کچھ مل جائے، جیسے کوے کو، یہ وہ یوں کہتے ہیں، ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ چوہے کو ہلدی ملی تو پنساری کی دکان کھول دی، تو ایسا نہیں تھا، یعنی وہ پورا خاندان بادشاہ۔ تو اب جو لوگ اوپر سے بہت مالدار آتے ہیں نا، یعنی جو سونے کا چمچہ لے کر کے پیدا ہوتے ہیں، ان کے مزاج بڑے نازک ہوتے ہیں، لیکن شہربانو باپ بادشاہ، دادا بادشاہ، پر دادا بادشاہ، لکڑ دادا بادشاہ، دکڑ دادا بادشاہ، پکڑ دادا بادشاہ، یہ سب بادشاہوں کی بیٹی تھی، لیکن کربلا میں بیویوں میں سب سے زیادہ جس نے سپورٹ کیا تھا اسی کو شہربانو کہتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ میں بہت آرام کی زندگی گزار چکی ہوں، اب کربلا میں تمہارے ساتھ تمبو میں رہوں گی، خیمے میں رہوں گی، نہیں، بلکہ سب نے سپورٹ کیا، لیکن سب سے زیادہ بیویوں میں جس کا سپورٹ تھا اسے شہربانو کہتے ہیں۔ خدا نے انعام کیا عطا کیا؟ شوہر کی مصیبت میں صبر کا انعام یہ تھا کہ سیدہ فاطمہ کے بعد سب سے زیادہ امام جس کی نسل میں پیدا ہوئے ہیں اسے سیدہ شہربانو کہتے ہیں۔ جتنے گوش شہربانو کی نسل میں ہے سیدہ فاطمہ کے بعد، اتنے گوش کسی کی نسل میں نہیں۔ یہ ہے شوہر کا ساتھ۔ آج تو شوہر کے تھوڑے سے اچھے دن چلے جائیں تو ہماری بچیاں گھر سے ایسے نکلنا چاہتی ہے جیسے جو ہے وہ باغ میں خزاں آئے تو تتلیاں جیسے نکل کے خاموشی سے چل دیتی ہے۔ اس طریقے سے یاد رکھنا، شوہر کے ساتھ نباہ کرنا، کیونکہ ہمارے یہاں نکاح کا مطلب کیا ہے؟ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا ساتھی بنے۔ اور ایک بات بتاؤں، ہمارے یہاں جنم تو نہیں ہے، ایک ہی جنم ہے، لیکن ہمارے یہاں جو بیوی ہے، بیوی، توجہ کرنا، جنم ہمارے یہاں ایک ہی جنم ہے، لیکن بیوی وہ ہے اگر وہ شوہر کے ساتھ وفا کر لے تو دنیا میں بھی ساتھ رہے گی اور جنت میں بھی ساتھ رہے گی۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنت میں جو بیوی ساتھی بن جائے، جو بیوی جنت میں، تو جنت تو کبھی ختم ہی نہیں ہونا ہے، جنت کی زندگی کبھی ختم ہی نہیں ہونا ہے۔ اس لیے بیویوں کو چاہیے کہ وفا کرے اپنے شوہر، اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ بیویوں کے ساتھ وفا کریں۔ آج کل کے شوہر لوگ کیا ہے پتہ ہے؟ ایک بچہ 2 بچہ ہو گیا، میں حیا کے پردے میں بات رکھ رہا ہوں، لیکن رکھوں گا ضرور، کیونکہ ڈاکٹر کا کام ہی ہوتا ہے وہی دوا دینا۔ ڈاکٹر نہ اپنی پسند کی دوا دیتا ہے نہ مریض کی پسند کی دیتا ہے، ڈاکٹر ضرورت کی دوا دیتا ہے۔ میری حیثیت آپ کے ڈاکٹر کی سی ہے، تو اس لیے مجھے معاف کیجیے گا اگر برا لگے تو، لیکن 1-2 بچے ہو جاتے ہیں جی بھر جاتا ہے، ادھر جھانک رہا ہے ادھر تاک رہا ہے، اس سے ناجائز تعلق، اس پڑوسن سے، اس بھابھی سے، اس سے، یہ اسے سب کرنا، یہ حرام ہے۔ اور یہ صرف حرام ہی نہیں ہے، یہ کسی پہ ظلم ہے، یہ کسی کی زندگی سے کھلواڑ ہے۔ پھر بیوی بستر پہ تڑپتی رہتی ہے، مزے کرتے رہتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھنا، کسی کی زندگی سے کھلواڑ کرو گے تو پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آؤ گے تو بھی جہنم میں جاؤ گے۔ کچھ تو ایسے ہوتے کہ 1-2 بچہ 5-10 سال گزرنے کے بعد بدل دو یار، طلاق دے دو، عورت تو پیر کی جوتی ہے۔ عورت پیر کی جوتی کبھی نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو پسلی قرار دیا ہے، بائیں پسلی، دل کے قریب کی پسلی۔ یاد رکھنا، سب سے کمزور ہڈی پورے جسم میں پسلی کی ہوتی ہے، پسلی سے کمزور ہڈی کوئی نہیں ہوتی، لیکن سب سے زیادہ بڑا کام اگر کوئی کرتا ہے تو وہ پسلی کی ہڈیاں ہی کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے پتہ ہے؟ پسلی کی ہڈیوں کا پنجرا دل کی حفاظت کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا عورت کمزور ضرور ہے، لیکن جیسے دل کی حفاظت پسلیاں کرتی ہے، ویسے پورے معاشرے کی حفاظت کرنے کا کام اللہ نے عورت کو سونپا ہے۔ طلاق دے دو، یہ کہتے لوگ۔ یاد رکھنا، کسی کی بد دعا
इंसान को तहत सरा तक ले जाती है और किसी की दुआ इंसान को अर्श आजम पर उठाती है। इसलिए ये जो आज नौजवानों में ना पसंद नहीं है, तो आपने पहले नहीं देखा था, अब आपको शादी के बाद समझ में आता है पसंद नहीं है। जिंदगी गुजारने के बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने चिड़िया की जिंदगी से खेला होगा, फकी लिखते हैं, ये हदीस फकी ने लिखा है, क्या क़यामत के दिन चिड़िया जब अल्लाह की बारगाह, छटाक भर की चिड़िया अल्लाह की बारगाह में फरियाद करेगी, मौला इसने मेरी जिंदगी को तबाह किया था, उसकी फरियाद बिजली की कड़क की तरह होगी, बिजली की कड़क की तरह। और अल्लाह फरमाएगा आज हर एक को इंसाफ दिया जाएगा, एक चिड़िया की फरियाद पर एक पहाड़ों जैसी नेकियों वालों को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाला जाएगा। आज ये बात बहुत है, शादी के बाद लड़कियां कहती मुझे लड़का पसंद नहीं है, लड़का कहता है मुझे लड़की पसंद नहीं है। याद रखिए आपने पहले नहीं देखा था। आप कह रहे हैं हम तो मेहर भी दे देंगे और इतनी रकम दे देंगे, इतनी तोड़ी कर लेंगे। याद रखना रकम से हर चीज को नहीं तोला जा सकता। लाखों रुपया दोगे, क्या उसका लूटा हुआ शबाब भी उसको लौटा सकोगे? ये शबाब बाजार में मिलता है? नहीं। याद रखना किसी के साथ किया हुआ जुल्म नस्लों को तकलीफ पहुंचाता है, नस्लों को। मैं एक खानदान जानता हूं, एक खानदान जिसमें 5 भाई, 5 भाइयों में किसी भाई को बेटा नहीं हुआ। बहुत मन्नतें की, मुरादें की, बहुत दुआएं की, किसी को बेटा नहीं हुआ। मैंने जब अपने उस्ताद से मालूमात ली तो उन्होंने बताया कि बेटा इनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ था, वो पागल था, इन्होंने उस बेटे को मार डाला, उसकी सजा में कुदरत ने इनके यहाँ से बेटे पैदा करना उठा लिया। जुल्म की दास्तान बहुत तल्ख होती है, याद रखना। और अच्छी तरह याद रखना अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं है। 2 आवाजें हैं जो खुदा के अर्श को हिला देती है। एक जब यतीम रोता है तो खुदा का अर्श हिल जाता है, और जब मजलूम रोता है तो खुदा का अर्श हिल जाता है। बीबियों पे जुल्म करते हो, उनका हक अदा नहीं करते, अल्लाह का अर्श हिलने वाली बातें ये। और तलाक की बातें, सालन में नमक ज्यादा होने पे तलाक, घर जल्दी नहीं आई तो तलाक। सोचो तो सही, मैं तो कहता हूं मर्द लोग तलाक नहीं देते, तलाक हमेशा नामर्द देते हैं। ये जुमला मैंने पूरे हिंदुस्तान में कहा है। जो मर्द होगा वो कभी तलाक, निभा करो, ये मर्दों का काम है। कहा मौलाना मुंह चलाती है, मैंने कहा इब्राहिम खलीलुल्लाह ने भी अल्लाह से कहा था, अल्लाह सारा मुंह चलाती है। अल्लाह ने कहा इब्राहिम मैंने टेढ़ी पिछली से पैदा किया, उसे सीधा मत करो, सीधा करने जाओगे तो तोड़ दोगे और तोड़ना तलाक। जब सैयदा सारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बातें, मैं तो ये नहीं कहूंगा मुंह चलाती थी मैं, लेकिन इतना जरूर, नबी की माँ है, नबी की बीवी है और हम सब की माँ है सरकारे सारा, लेकिन एक बार वो बहस करती है। कहा अल्लाह ये मुंह चलाती, उन्होंने कहा था, मैं नहीं कहता हूँ। तो अल्लाह ने बताया इब्राहिम सब्र करो, दर्जात बुलंद हो। और एक बात आपसे कहूँ, किसी के भी सताने पर वो मर्तबा नहीं मिलता जो बीवी के सताने पे अल्लाह ताला इनाम अता करता है। मुरीद ने देखा कि पीर साहब मकाम सिद्दीकियत पर फाइज हैं, हिम्मत नहीं हुई ख्वाब बयान करने की। चंद दिनों के बाद देखा कि पीर साहब को, कौन से पीर साहब, तवज्जो है, किसी को मैं तंज नहीं कर रहा हूं, मेरा अल्लाह जानता है नियत को, कौन से पीर साहब, शेख अहमद कबीर जैसा पीर जो पैदाइशी वली थे, पैदाइशी वली थे। विलायत के भी कई मंजिलें ना, किसी ने 80 गिनाया, किसी ने 100 गिनाया, किसी ने 28 गिनाया मंजिलें। पैदाइशी वली होते हैं लेकिन बाद में और तरक्की होती है, विलायत में भी अलग अलग डिग्री मिलती है ना। हाँ, तो पीर साहब को देखा कि कोई औरत है जो पीर साहब को मार रही है। कौन पीर साहब? शेख अहमद कबीर। शेख अहमद कबीर रिफाई से ऊपर इमाम हुसैन तक जितने लोग हैं, इनके अब्बा दादा सब वली, बड़े बड़े वली, यानी पूरे खानदान में वहां से लेके इमाम हुसैन से लेके शेख रिफाई तक कोई गैर वली हुआ ही नहीं, सब वली, ऐसा वली। और कोई औरत मार रही है पीर साहब को, रुक गए अदब के मारे, कौन मार रहा है? हजरत, और हजरत है मार खाए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज शायद नुक्कड़ पर, चौराहे पर, गली में कोई मार नहीं खाता होगा ऐसे, मेरा हुस्न ज़न है। खूब मारा उसने और मार कर आपको जख्मी किया तो खून निकलने लगा। ये अल्लाह वाले थे भाइयों, खून निकलने लगा, गर्दन फोड़ दी उसने। खून जब निकलने लगा
اور پھر وہ مار کر چلی گئی. تو اب مرید آیا کہا سرکار میرے ماں باپ آپ پہ قربان، لگتا ہے کہ جس نے آپ کو مار رہا تھا جو وہ میری پیرانی اماں صاحبہ تھی. کہاں بیٹا، آپ کی پیرانی اماں تھی، مجھے مار رہی تھی، غصہ اتار رہی تھی. کون؟ احمد کبیر رفاعی. حضور جس کے لیے قبر انور سے ہاتھ باہر نکالے، حضور جسے سلام کا جواب دیں، پیرانی اماں نے مارا. مرید کی زبان سے نکل گیا سرکار یہ برداشت کی بات نہیں ہے، معاف کیجئے، اسے طلاق دے دو. وہ آپ کو مارتی ہے اور مارتی بھی ایسے کہ خونہ خون کر دیتی ہے، اسے طلاق دے دو. سرکار احمد کبیر رفاعی نے فرمایا بیٹا جو چند دنوں پہلے تو نے خواب دیکھا تھا نا کہ مجھے اللہ نے مقام صدیقیت عطا کیا، یہ نفل نماز اور نفل روزوں کی وجہ سے نہیں ملا. یہ مقام جو ملا ہے نا اسی کی ظلم پہ صبر کرنے کی برکت سے ملا ہے. بہت بڑی چیز ہے بھائی. عورت کو لے کے چلنا، بیوی کو لے کے چلنا بہت بڑی چیز ہے. بھائیو ہم لوگوں کے سامنے اخلاق پیش کرتے ہیں، اخلاق مند وہ ہے اور سچا اور پیور بندہ وہ ہے. آقا فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے. آپ اور ہم تسبیح مصلی میں الجھ کر رہ گئے. طریقت اور تصوف نہ تسبیح کا نام ہے نہ مصلی کا نام ہے. حقیقی تصوف اور طریقت اخلاق پیش کرنے کا نام ہے، اور پہلے بیوی کے سامنے اخلاق پیش کر. بس آخری بات عرض کر دوں، بیوی کے پیار نے کسی کو ولی بنایا. آپ نے کبھی مجھ سے سنا ہوگا کہ ماں کے پیار نے ولی بنایا. حضرت اویس کرنی کو کتنا بڑا مرتبہ، مقدم ماہیمی کو، بایزید بستامی کو، امام قشیری کو، یہ سب ماں کی دعاؤں سے ولی بنے. آج بیوی کے پیار کو بھی سن لیں، بیوی کا پیار بھی کسی کو ولی بنا گیا. لیکن میں تھوڑا سا وقت لوں گا، اس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کروں گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ بیوی کا پیار بھی. ایک بات آپ کو بتاؤں، موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کس راستے میں ملی؟ کس راستے میں پتہ ہے؟ بیوی نے فرمائش کی تھی اور فرمائش ایسی تھی جو پوری نہیں ہو سکتی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام بیوی کی محبت میں نکلے. میں بتا دیتا ہوں، نبوت ملنے بظاہر سی بات ہے، نبوت کے لیے تو منتخب ہو ہی چکے تھے، لیکن کوئی نہ کوئی چیز بہانہ تو بنتی ہے نا. حالانکہ ہمارے عقیدے میں نبوت کسبی نہیں ہے، یعنی حاصل نہیں کی جا سکتی، قدرت کا انتخاب ہے اول دن سے. لیکن ملی کس راستے میں نبوت؟ سخت سردی تھی. اب توجہ سن لیں، پہلی بات تو عورتیں بیجا فرمائش نہ کیا کرے، حضور نے منع کیا ہے. لیکن مردوں کو کہتا ہوں اگر کر دیں کوشش کیا کرو پوری کرنے کی، بہت برکت ہے. بیویوں کی فرمائش پوری کرنے کی کوشش کیا کرو، بڑی برکت ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، خود کے لیے 5,000 کی جنس لائیں گے اور بیوی کو 2,000 پکڑا کہہ دیں گے جا تو بس مارکیٹ میں سے تیرے لیے خرید کے لے آنا. ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اگر 5,000 کا ڈریس آپ پہن رہے ہیں تو آپ کو بھی بیوی کو 5,000 کا ڈریس پہنانا چاہیے، یہ اس کا حق ہے. اگر آپ کسی ہوٹل میں جا کر کے مرغ مسلم کھا رہے ہیں تو آپ کو پارسل لا کر اس کو کھلانا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے آقا نے فرمایا جو تم کھاؤ وہ اس کو کھلاؤ. آپ تو روزانہ دوستوں کے ساتھ پارٹی کرتے ہو اور بیچاری دال کھچڑی اور گجرات میں جو ہے وہ کڑی کھچڑی پہ گزارا کرتی ہے. بھائیو ہم لوگ وہ نہیں ہیں، ہم لوگ وہ ہیں جو خود کھائیں گے انہیں کھلائیں گے. اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ ظالم ہیں. آپ تہجد پڑھ کے بھی کبھی ولی نہیں بن سکتے، ولی کیا جنتی بھی نہیں بن سکتے اگر بیوی پہ ظلم کرتے رہے. بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹکی، کیسے کہ بھر لاؤ مدوا سے مٹکی. آسان نہیں ہے یہ، نکاح کھیل نہیں ہے، جنسی تسکین کا ذریعہ نہیں ہے، یہ کبوتر اور کبوتری کی زندگی نہیں ہے، یہ اسلام ہے. اسلام جو تم کھاؤ گے وہ بیوی کو کھلاؤ گے، جو تم پہنو گے اسی قیمت کا لباس بیوی کو پہناؤ گے. اور یاد رکھنا بیوی کو دیکھ کے مسکرانے پر بھی بشارت جنت دی گئی ہے، اور شوہر کو دیکھ کر مسکرانے پر بھی بشارت جنت دی گئی ہے. میرے بھائیوں، میرے آقا نے تو اگر بچے اور عورتیں نہ ہوتی تو میں حدیث وہ پڑھتا جو حضور نے صحابہ کی میں. آقا فرماتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑنے پر بھی تم نے اللہ نے اجر عطا کیا ہے. اور اگر آپ اس کے ساتھ وظیفہ زوجیت اینڈ تک کر جائیں تو آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس کو غریب نواز نے اپنے ملفوظات میں بیان کیا کہ تم بیوی کے ساتھ جب رات گزارنے کے بعد غسل کرتے ہو تو جتنے قطرے ٹپکتے ہیں غسل کے، ہر قطرے کے بدلے میں اللہ تمہیں 1 سال کی نیکی کا ثواب عطا کرتا ہے، اور جتنے
जितने कतरे टपकते हैं, हर कतरे के बदले में उतने फरिश्ते पैदा होते हैं और वो सब तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। जिस शादी के बाद का नहान, अगर सोचो तो सही कि अगर गुस्ल आप करें कितने कतरे होंगे, और जितने कतरे होंगे उतने सालों का सवाब, कितने साल में कमा सकते हो, सोचो तो सही। एक बात और बताऊं, यहां तक मेरे आका ने फरमाया जो बीवी के साथ रात गुजारता है अल्लाह उसे शबे कद्र का सवाब देता। शबे कद्र साल में एक बार आती है, लेकिन वो खुशनसीब जो अपनी बीवी को वक्त देते हैं उनकी हर रात गोया के शबे कद्र के सवाब की तरह हो गई। ये इस्लाम है। हो सकता है कि ये हमारे कुछ दोस्तों को ये अजीब सा लगता हो, लेकिन ये इस्लाम है। हम तो रात के 3-3 बजे तक नुक्कड़ों पे घूमते रहते हैं, बैठे रहते हैं वाईफाई लेकर के, यूट्यूब लेकर के। भाइयों, उनके साथ रात गुजारना शबे कद्र के सवाब की तरह है। ये इस्लाम है। मैं कह रहा हूं आपको, अल्लाह करे आपको इसकी तौफीक हो जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम बीवी की फरमाइश क्या थी? जंगल है, बीवी के शिकम में बच्चा है, सर्दी कड़ाके की है। अब बीवी ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम से, हजरत मुझे आग तापने के लिए आग चाहिए। अब वो दौर तो इतना तरक्की याफ्ता था नहीं, और वो आग कहाँ, शहर में नहीं, जंगल में। और जंगल में आग में मिलना का को रात तारीख है, लेकिन ये अल्लाह के पैगंबर है। ये नहीं कहा मैं नहीं लाऊंगा, क्या जबरदस्ती कुछ भी लगा के रखी हो ना। बीवी ने कह दिया आग चाहिए तापने। मूसा अलैहिस्सलाम चल पड़े, उसी रास्ते में गए, दूर आग देखा, फिर बढ़े, फिर देखा, फिर बढ़े, फिर देखा, फिर बढ़े, तो नूर देखा और एक दरख्त से आवाज आई, इन्नी अनल्लाह। इसीलिए इकबाल ने कहा था, गालिबन इकबाल का ही शेर है कि खुदा की देन का मूसा से पूछिए अहवाल, खुदा की देन का मूसा से पूछिए अहवाल, कि आग लाने जाए और पैगंबरी मिल जाए। बीवी का मुतालबा पूरा करने गए थे और अल्लाह ताला ने नबुव्वत अता की। तो बीवी कुछ मांगा करे तो अगर बस में तो दिया करो, अब बेबस हो गए हो तो प्यार से समझा के ले लिया करो। बल्कि एक बात आपको बताऊं, इस्लाम ने कहा कि मोमिन झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन वही इस्लाम कहता है कि अगर बीवी नाराज हो जाए और ना मानती हो तो बीवी को मनाने के लिए झूठ भी बोल सकते हैं। गौर करें जरा, इस्लाम में बीवी के लिए कितने हमें कैसे कैसे उभारा गया है।